نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستو، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات اور تمام میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے اپنے موضوع کے ساتھ، یعنی کہ قرآن پاک کی جو ہم لوگ سلسلہ وار ان کی سورہ اور آیتوں پر غور و فکر کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ کہنے، بولنے، پڑھنے میں یا اس گفتگو میں کسی بھی طرح کی اگر کوئی ایسی بات ہو جاوے جو غیر مناسب ہے یا پھر غلط ہے یا غلطی ہے یا کسی بھی طرح کا اگر کوئی ایسی بات ہے تو اللہ پکڑ سے پہلے معاف فرما دے۔ آپ تمام ناظرین اور سامعین سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی تقریباً آیت نمبر 10 تک پر ہم لوگوں نے غور اور فکر کیا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ برادران، ہم لوگوں نے جیسے کہ اس سورہ کی ذکر میں ہم لوگوں نے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی، جو رسول کو ہم نے ان کی امت پر بھیجا، ان کے قوم پہ بھیجا، تو اول تو یہ کہ ہم نے اس قوم کی زبان میں انہیں بھیجا اور انہوں نے جو تبلیغ کی، جو دعوت دی، جو حق کی بات انہوں نے ان سے اپنی قوم سے فرمایا، انہی کی زبان میں فرمایا۔ منکرین اس سے بھی انکار کیے۔ منکرین یہ کہنے لگے کہ آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آویں گے۔ ان نبیوں نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ پھر بھی ایمان نہ لاویں گے، لیکن اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور معجزہ ان کے سامنے جیسا کہ وہ چاہتے تھے ویسا ہو گیا۔ مگر جو منکرین جو تھے وہ منکرین ہی تھے، نافرمان ہی تھے، جن کے دل میں کہہ دیا جائے کہ اندھیرا ہے، گمراہی ہے، جنہوں نے گمراہی میں رہنے کی ٹھان لی ہے، اس کے سامنے کچھ بھی کر دو وہ راہ آنے والے نہیں، ان کے سمجھ میں آنے والا کچھ بھی نہیں۔ ہوا ایسا ہی، معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائیں۔ جب ایمان نہ لائیں تو ایسے منکرین پر اللہ جو ہے کہ بالکل رحم نہیں کھاتا، بالکل ترس نہیں کرتا۔ پھر ایسے منکرین کا انجام اللہ جو ہے کہ بخوبی دینا جانتا ہے اور وہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم سے پہلے، یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی میں نے بہت سے اپنے نبیوں کو بھیجا ان کی قوم میں، اور انہوں نے جو ہے کہ اپنے قوم کو کہا کہ تم کس طرف گمراہی میں بھٹکے جا رہے ہو، حق دیکھو یہ ہے، ایک خدا ہے، اسی کی بندگی کرو۔ ان لوگوں نے انکار کیا، ان لوگوں نے ان کی زبان پر، ان لوگوں نے ان کے حالات پر، اور ان لوگوں نے ان کے حق بات سے انکار کیا، معجزہ دکھانے کے باوجود بھی انکار کیا، اور وہ کہنے یہ لگے کہ آپ ہی کو کیوں نبوت بنا کر کے اللہ نے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔
اللہ نے اس کا بخوبی جواب دیا. اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس کی جگہ پہ کسی اور کو بھیجے ہوتے, کوئی اور مخلوق سے کسی اور کو اتار کے بھیجے ہوتے, تو وہ منکرین ان کو بھی انکار کرتے اور یہ کہتے کہ یہ تو ہم میں سے نہیں ہے, انہیں کیا معلوم کہ ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے, ہمارے حالات کیسے ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں, اور یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں. کوئی اور زبان میں اللہ کی دعوت, اللہ کی توحید اور حق کی بات بتاتے تو وہ کہتے کہ یہ زبان تو ہمارے سمجھ سے باہر ہے, یہ وہ بات نہیں کہہ رہا ہے جو اللہ کا حکم ہے, جو خدا کا حکم ہے. یعنی کہ وہ ہر حال میں جو ہے کہ انکار کرتے اور کہیں نہ کہیں سے اس میں ٹیڑھاپن اور اس میں جو ہے کہ حق کو ٹھکرا دیتے. تو ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے, تم شک کرتے ہو, جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے. غور کرو, تم دیکھو تو تم پاؤ گے کہ بے شک وہی حق تعالیٰ ہے جس نے آسمان اور زمین کے درمیان ساری چیزوں کو اس نے بنا ڈالا اور مالک کائنات ہے. اور وہ تمہیں بلا رہا ہے. کیوں بلا رہا ہے؟ کیوں بلا رہا ہے؟ بلا اس لیے رہا ہے کہ دیکھو تم جو عمل کر رہے ہو, یہ عمل کا نتیجہ وہ جہنم ہے جو نہایت ہی بری جگہ ہے, جہاں سخت عذاب ہے. تم اس گمراہی کو چھوڑ دو, اللہ معاف کرنے والا ہے اور وہ بے انتہا رحیم ہے, بے انتہا غفور و رحیم ہے. اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ تمہیں بلا رہا ہے, اس گمراہی سے تمہیں دور کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ راہ پہ آ جاؤ, میں تمہیں معاف کر دوں گا, اور ایک مقرر وقت تک تم کو مہلت دے رہا ہے. ایک وقت ہے, ایک لمٹ ہے, بس وہیں تک تمہیں مہلت دے رہا ہے. اس کے بعد وہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا. یعنی کہ اگر جب تک کہ اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے تب تک تمہارے پاس وقت ہے. جب تک تمہارے جسم میں تمہارے اعضاء کام کر رہے ہیں, ہوش اور شعور میں ہو, تب تک تمہارے پاس وقت ہے. موت اگر نزدیک آ گئی تو موت کے نزدیک آنے سے پہلے وقت ختم ہو جائے گا. قیامت اگر آ گئی تو قیامت کے آنے سے پہلے وقت ختم ہو جائے گا. پھر تمہاری کوئی معافی ترافی نہیں, پھر تمہارے اوپر کوئی رحم نہیں. تو یہ جو مہلت تمہیں مل رہی ہے, اور یہ کتنے دن کی ہے جس کا تمہیں خود بھی ٹھکانہ نہیں, تو گمراہ سے نکل آؤ, گمراہی سے نکل آؤ, توبہ کرو. اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے. مگر اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے. جو منکرین ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, جنہیں راہ بتائی جائے اور راہ پر وہ پھر بھی نہ چلیں گے, اپنے غرور, اپنے مغروریت اور اپنے کم علمی کی وجہ سے, تو وہ ہر حال میں جو ہے کہ سمجھانے والوں کو, بتانے والوں کو, راہ دکھانے والوں کو, حق کی بات کہنے والوں کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرتے آئے. آج بھی کر رہے ہیں, قیامت تک بھی کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, میں تمہاری باتوں کو کیوں مانوں؟ تم کہتے ہو کہ میں ان خداؤں کو چھوڑ دوں جن کے عبادت میرے باپ دادا کرتے آئے, جبکہ ان کے سامنے حق بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو جو تم کرتے آ رہے ہو اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, اور جو حقیقت ہے, جو حق بات ہے وہ یہ ہے, واحد خدا رب العالمین جس نے پوری کائنات کو بنایا, جس کے حکم پہ تمہاری جان ہے, جس کے پاس تمہیں واپس جانا ہے. حق یہی ہے کہ بس وہی ایک واحد خدا ہے, تو تم جو کرتے آ رہے ہو اسے تم چھوڑ دو. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میں ایسے کیسے کر دوں. تو وہ کہنے لگے اچھا تو ٹھیک ہے, تم میرے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو. کھلی دلیل پیش کرنے کا معنی کیا ہوا کہ جو منکرین ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, ان کے حساب سے, ان کے من مطابق وہ کام کرتے جاؤ, یا کر دکھاؤ, یا کچھ ایسا کر دو
کہ ہم مان لیں. تو جناب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ایسی بات کا تو کوئی اینڈ نہیں, ایسی بات کا کوئی اینڈ نہیں, کیونکہ ایک شخص اگر کہے کچھ تو دوسرا شخص کہے گا کچھ, تیسرا شخص کہے گا کچھ, چوتھا کہے گا کچھ. معنی یہ ہوا کہ ہم ہر ایک کی بات کو اگر مانتے چلے جائیں اور ہر ایک کے من کے مطابق معجزے دکھاتے چلے جائیں اور ہر ایک کی باتوں کو پوری کرتی چلے جائیں تو ہماری حق بات, جو ہمارا مشن ہے, جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے, وہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا. اور جو بڑبولے ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, جو منکرین ہیں, وہ تو ہر حال میں جو ہے انکار کریں گے, چاہے ان کے سامنے کچھ بھی کر دیا جائے. ہم بھی سمجھ سکتے ہیں اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کر دکھو, ویسا کر دو. آگے ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. بے شک اللہ کے حکم کے بغیر ہمارا مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں, اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. بے شک یہ دیکھیے, یہ جو انبیاء تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے بھی ایسی حالات آئی تھی جیسے تمہارے سامنے یہ حالات آئی ہے, جیسے تمہارے قوم کے لوگ تم سے کہہ رہے ہیں, ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. اور دیکھو جب انہوں نے ایسا کہا تو ہمارے پیغمبروں نے ان سے کیا کہا, ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں. بے شک یہ تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم میں جس کو سب سے بہتر جانا. ظاہر سی بات ہے, کلاس میں بہت سارے بچے ہیں, اگر اس کلاس میں مانیٹر بنانا ہو تو ہم ایک ان کو جانچ کرنے کا, ایک پرکھنے کا ایک ہم پیمانہ بناتے ہیں, اور اس پیمانے پہ جو فٹ بیٹھتا ہے اس کو ہم مانیٹر بناتے ہیں. ہر فیلڈ میں کوالیفیکیشن سے لے کر کے, کسی بھی طرح کا پوسٹنگ سے لے کر کے, گھر میں کسی بھی حالات کو لے کے, ہر طریقے سے ہر ایک چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, جو اس پیمانے پہ فٹ بیٹھتا ہے اس کو اس پوسٹ دی جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا کیوں کیا یہ بھی سن لیجیے جناب, کیونکہ بے شک اللہ رحمان ہے, بے شک اللہ رحیم ہے, اور اس کے رحمان ہونے کی, رحیم ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اس عذاب سے بچانا چاہتا ہے جس عذاب میں بندہ اگر چلا گیا تو اس کو اس قدر تکلیف ہے, اس قدر اس کو جو ہے کہ اذیت ہے, اس قدر اس کی پریشانی ہے, اس قدر اس کا جو ہے کہ حالات ہوگا کہ سوچ کر کے بھی جو ہے کہ خوف آ جاوے. تو اللہ اپنے بندوں کو نہیں چاہتا وہاں بھیجے ہم. تو بھیجنے سے پہلے, اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچ جائے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ اپنی رحمت کا یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس جگہ میں نہ جاوے, اس لیے ان کو رہنمائی دکھانے کے لیے, ان کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے انبیاؤں کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا, پیغمبر کو بھیجا. اب واضح بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے جاپان میں کوئی قوم ہے اور امریکہ کا بندہ کوئی چلا گیا اور وہ اپنی زبان میں ان کو جو ہے کہ دعوت توحید اور حق کی بات بتا رہا ہے, فرض کیجئے ایگزامپل بول رہے ہیں, تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو امریکن ہیں, ان کی قوت یہ ہے, ان کی زبان یہ ہے, ان کے حالات یہ ہیں, ان کا طریقہ یہ ہے, ان کا معمول یہ ہے, ان کی جو ہے کہ جسمانی حالات یہ ہے, ان کی ضرورتیں یہ ہیں, ہے نا, یعنی کہ وہ ہم سے میچ نہیں کرتا. پھر وہ کہیں گے کہ اس کی زبان تو ایسی ہے جو ہمارے لیے سمجھ سے باہر ہے. ہم کیوں سمجھے اس کی بات کہ وہ بات کہاں تک جو ہم سمجھ جائے وہی کہہ رہا ہے یا کچھ اور کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہو گئی ان جگہ کی بات. اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسا اللہ کا مخلوق آ جاوے جو انسان نہ ہو, کوئی اور مخلوق ہو, مثلا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے, مان لیجئے ایک پل کے لیے مان لیں, حالانکہ ہمارے انسان کی آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ وہ فرشتے کو دیکھ بھی سکے یا ان کے نور کو برداشت بھی کر سکے, کیونکہ وہ
گناہ سے پاک ہیں، اور بے شک وہ نورانی ہے، وہ نورانی مخلوق ہے، ہم اس کو ہماری نیکڈ آئی سے ہم نہیں دیکھ سکتے. ہاں البتہ جسے اللہ دکھانا چاہے، اللہ کی مرضی. بہرحال تو اگر سپوز کوئی نورانی مخلوق آ جاوے اور وہ اللہ کی توحید دے تو ہم وہاں پھر وہی بات کہیں گے کہ یہ تو فرشتے ہیں، انہیں تو بھوک نہیں لگتی، انہیں تو پانی کی ضرورت نہیں، انہیں تو درد نہیں، انہیں تو ہے کہ وہ جو ہمارے گھروں کی جو چھوٹی موٹی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ نہیں. طرح طرح کے ہم اس میں بھی اپنی ایکسپلینیشن دینے لگیں گے اور کہیں گے بھائی ہم ان کی بات کیوں مانیں، یا پھر وہ جو ان کا طریقہ ہے وہ ان کے لیے تو آسان ہے، میرے لیے تو بہت مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، انکار کر دیں گے تب بھی. تو اللہ نے اسی قوم سے اللہ نے ایسے پاک، ایسے افضل، ایسے بہترین انسان کو چنا جو شرک سے بچا ہو، جو ایمانداری کے تقاضے پہ بالکل فٹ بیٹھا ہو، جو گناہ سے محفوظ ہو، جو جھوٹ، بدکاری اور تمام برائیوں سے خود کو بچا رکھا ہو. تو اللہ ایسے بندوں کو چن لیتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کو نبوت نوازتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ تم اپنے ہی قوم میں، اپنے اسی بستی میں جاؤ اور جا کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ وہ کس گمراہی میں ہے. تو اس دور میں جو انبیاء آئے، جب ان کے سامنے ان کی قوم نے یہ سوال کیا تو انبیاءوں نے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ ہم تمہیں جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. بے شک یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ تو ہمارے عمل کی بات ہے، یہ تو ہمارے کردار کی بات ہے، یہ تو ہمارے اپنے اندر کی جو ایمان جو ہوتی ہے اس کی بات ہے. تو اللہ جو ہے کہ چن لیا اور اپنی خاص ڈگری سے نواز دیا، اور اب کہا کہ جاؤ، ہے نا. کوئی ڈاکٹر بن گیا اور وہ ڈاکٹر بستی میں گیا علاج کرنے کے لیے، تو مریض آویں گے تو علاج کرے گا نا. اب اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری بھی ہے اور ڈاکٹری کی نالج بھی ہے. اب اس کا جو ہے کہ مرض پر قابو ہے، مرض کو وہ سمجھ سکتا ہے اور مرض کو سمجھ کر کے دوا بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اب وہ ڈاکٹر بن گیا. تو اللہ جو ہے کہ اپنے نیک بندے میں سے چن لیتا ہے کسی کو اور نبوت سے نواز دیتا ہے. اب جب ان کے سامنے سوال آتا ہے تو وہ انبیاء کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم جو ہے کہ تمہارے جیسے انسان ہیں، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، ہمیں بھی درد ہوتا ہے، تم جب وصیت دیتے ہو تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی چوٹ لگتی ہے، ہمارے بھی جو ہے کہ دنیاوی جو حقوق ہیں ہم نے ادا کرنی. مگر اللہ نے ہم کو افضل کر دیا، اللہ نے اپنے فضل سے جو ہے کہ ہم کو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دے دیا، ہم کو نبوت سے نواز دیا. اب میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں، اللہ نے مجھے اسپیشلی اسی بات کے لیے بھیجا ہے. اب جن کو عقل ہے، جن کو علم ہے، وہ جو ہے کہ وہ ترنت سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی بات تو صحیح ہے، کہ اس شخص کو ہم جانتے ہیں پہلے سے، یہ شخص جو ہے کہ نہایت ہی شریف ہے، یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ کبھی برائیوں میں مبتلا نہیں رہا، اور یہ شخص جب یہ بات کہہ رہا ہے تو یقیناً یہ بات سچ ہے، اور یہ بات کہہ بھی رہا ہے اور اس کی دلائل بھی دے رہا ہے اور تمام باتوں کو بتا بھی رہا ہے، تو حق بتا رہا ہے، اس کا معنی یہ ہوا، اور اس پر غور کرتا ہے اور ایمان ترنت لے آتا ہے. پھر وہ زیادہ اس میں ناکڑ نکڑ یا اس میں زیادہ ٹیڑھاپن یا اس کے اندر جو ہے کہ دنیا بھر کا جو ہے کہ فضول کی باتوں کو نہیں کرتا، اور اس کے جانچنا اور پرکھنا اور طرح طرح سے ٹٹولنا نہیں. اس کے جو بات، جو چیز کو وہ کہہ رہا ہے، جو توحید جو بتا رہا ہے، جو چیز کو بتا رہا ہے، وہ اس پہ غور کرتا ہے، یہ کہہ رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کہنے والا جو ہے وہ اس کے بارے میں تو ہم جان رہے ہیں، یہ کہنے والا ایک بہترین خاندان کا ہے، ایک بہترین کردار کا ہے، ایک بہترین جو ہے کہ سوچ سمجھ والا ہے، تو بھلا یہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اور پھر اس کے بولنے سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟
اس کو ذاتی کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہو رہا، اس کی تو کوئی قیمت نہیں لے رہا. وہ کوئی الیکشن میں کھڑا ہو کر کے الیکشن کے لیے تو لڑ نہیں رہا کہ تم مجھے جو ہے کہ ووٹ دو اور مجھے جو ہے کہ پرائم منسٹر بناؤ، پریسیڈنٹ بناؤ، چیف منسٹر بناؤ. وہ تو ہمارے لیے کہہ رہا ہے. تو بس بات یہی کہ سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے اس کے اوپر طرح طرح سے تنزیہ کرتے ہیں اور اس کو پریشان کرتے ہیں اور فائنلی اس کی بات کو نہیں مانتے. تو اس وقت کے انبیاء نے کہا ہاں بے شک یہ بات سچ ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، مگر اللہ نے مجھے اپنے فیض سے، اپنی رحمت سے مجھے وہ ڈیوٹی دے دی، وہ ڈگری دے دی، وہ مجھے فضیلت دے دی کہ میں تمہارے سامنے اللہ کا نبی بن کے کھڑا ہوں اور جو حق بات ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں. پھر وہ کہتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں دکھلائیں. وہ جو کہہ رہے تھے کہ کوئی معجزہ دکھلاؤ، تو وہ کہتے ہیں، انبیاء کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کہ ایسا کوئی بھی معجزہ یا کوئی جادو ایسا دکھانا جو ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے جب تک کہ میرا اللہ کا حکم نہ آ جائے. اور یہ بات بھی دوستو حق ہے، یہ بات بھی حق ہے میرے دوستوں کہ اگر کسی بھی انبیاء، کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کا معجزہ اگر ہوا ہے تو بے شک اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ لو، یہ تم کر دو، کیا ہو گیا. اللہ نے کہا کہ ایسے کرو. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سیرت میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان کے بھی ہاتھوں سے کئی معجزے ہوئے، کئی معجزات ہوئے. لیکن جب قوم کے لوگ نے کہا کہ یہ معجزہ کر دکھاؤ، یہ معجزہ کر دکھاؤ، تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یار بھائی یہ تم سے مجھ سے کیا کہہ رہے ہو. اور پھر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر اللہ نے ان کے کہنے پر کوئی معجزہ دکھا دیا اور کرا دیا میرے ذریعے تو پھر ان کے اوپر جو ہے کہ رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر یہ ایمان نہ لائے تو. پھر ان کے اوپر جو ہے کہ وہ عذاب اترے گی جو پہلے کے قوم پہ اتر چکی. تو قوم کے کہنے پر کہ تم مجھے یہ معجزہ کر دکھاؤ، یہ تو صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ ہم دکھا بھی دیں گے تو پھر اللہ تم سے بگڑ جائے گا. اگر تم اس کے بعد بھی انکار کی تو پھر تمہارے اوپر جو ہے کہ کوئی رحم کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. تو بہرحال جب پہلے کے انبیاء کے سامنے یہ سوال آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم بھی جو ہے کہ کوئی معجزہ ایسا جو ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے، نہیں دکھا سکتے. اور انہوں نے کہا کہ اور ایمان والوں کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. بے شک ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ہم تم سے نہ خوف زدہ ہیں نہ ہم تم سے ڈرنے والے ہیں. ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے اور ہر مسلمان، ہر ایمان والا یقیناً وہ اللہ ہی پہ بھروسہ رکھتا ہے کہ بے شک تمام طاقتیں اللہ ہی کی طرف سے، تمام قدرت اللہ ہی کی. جو معجزہ ہونا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے اللہ ہی کے فضل سے ہونا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ہونا ہے. کوئی انسان میں ایسی طاقت نہیں. ہم اگر کسی کو بھی یہاں پر ہمیں بھی اپنے بھائیوں کو بھی ہم سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا معجزہ کر دے جس معجزہ کی یہ قوم، جو قوم تھی ان سے کہہ رہی تھی کہ کرنے کے لیے، یا کوئی ایسا کر دے. کوئی انسان میں یہ قوت نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا ہے تو بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے کہ تمام قدرت کا طاقت رکھنے والا جو ہے کہ اللہ ہی ہے، اسی کی کمانڈ ہے، اسی کا آرڈر ہے. کچھ بھی ہونا ہے تو اسی کے حکم سے ہونا ہے. اب کوئی کہے بندہ کہ فلاں نے یہ کام کر دکھایا، فلاں نے یہ کام کر دکھایا، تو ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ کام جو کر دکھایا اس کے پیچھے کا راز کیا ہے. جب ہم غور کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے. بعض تو حقیقت ایسا ہے کہ اگر وہ بندہ نیک ہے، اللہ والا ہے، تو بے شک اللہ کی فضیلت رہتی ہے. بعض جو ہے کہ دوسرے مخلوق سے اگر کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ چیزیں دستور میں ہیں کہ جن ان کے غلام ہیں اور ان سے کام کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس پر اگر ہم لوگ تفصیل میں جائیں تو ایک لمبی بات ہو جائے گی. لیکن حقیقت دوستوں یہ ہے کہ وہ چمتکار نہیں ہوتا. اگر کوئی کہے کہ ہم فلاں مخلوق سے ہم کہو تو تم کو 10,000 روپے لا کر کے دے دیتے ہیں، اور وہ لا کر کے دے دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کہاں سے لایا؟ کہیں سے چوری ہی کیا ہوں گا نا، کہیں سے اٹھا کے لا کر کے رکھ دیا، تو وہ تو مال چوری کا ہو گیا.
بہرحال اس موضوع پر بات کریں گے تو بہت طویل بات ہو جائے گی انشاءاللہ پھر کبھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام باتوں کو بتا رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے اوپر بھی اس طریقے کے سوالات ہوئے، تو انبیاءوں نے کہا کہ ہاں بے شک یہ بات سچ ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، مگر اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے نبوت نوازا ہے، اور جو حق کی بات ہے تم تک پہنچانے کا حکم ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں. اور جو کچھ بھی تم معجزہ کی بات کرتے ہو تو بھائی یہ تو اللہ کے فضل، اللہ ہی کے مطلب کہ قدرت میں ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے نا. اور مجھے تو اللہ پر پورا ایمان ہے، اور بے شک تمام مسلمان، تمام ایمان والے، تمام مومنین اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی پر جو ہے کہ تمام یقین رکھتے ہیں. بے شک آگے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی؟ اب وہ انبیاء نے کیا کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے. توکل کرنے والوں کو یہی توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرے. بے شک ان تمام انبیاءوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ ہی پر یقین رکھتے ہیں، ہم تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہمارا تو پورا بھروسہ، پورا یقین اللہ ہی پر ہے. اور پھر ہم اللہ پہ کیوں نہ یقین رکھیں، کیوں نہ رکھیں؟ اس نے تو ہمیں وہ راہ دکھا دی، وہ راہ روشنی کی راہ دکھا دی، جو راہ بے شک ہم کو گمراہی سے نکالتا ہے اور ہمارے حق میں، میرے حق کے لیے وہ بہتر ہے. تو اس نے تو میرے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے، اتنا بڑا احسان کر دیا، ہم کیسے نہیں اس پر بھروسہ کریں، کیسے نہیں ہم یقین رکھیں؟ وہ اگر چاہتا اور وہ اگر چاہ جائے تو اچھا سے اچھا انسان، راہ پہ چلنے والا بھی انسان جو ہے کہ اللہ اس کو گمراہ کر دے. کیا پتہ اس کا کوئی ایسا عمل ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسا بات ہو جائے. اللہ تو بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کی پکڑ تو ہے سب پر، وہ تو دل کا بھید کو جانتا ہے. تو جس کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. اگر ہم گمراہی میں مر جاتے تو پھر میرا معاملہ کیا ہوتا؟ تو اگر اللہ نے ہمیں راہ دکھایا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تو بے شک یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. تو ہم ایسے اللہ پر کیوں نہ یقین کریں؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے، اب ان انبیاءوں نے کیا کہا کہ خدا کی قسم تم جو مجھے تکلیف دے رہے ہو یا آگے بھی دو گے یا دیتے رہے ہو یا دے رہے ہو، ہم ان پر صبر کریں گے، ہم ان پر صبر کریں گے. تم ایذا دو. بھائی تمام انبیاؤں پہ تو بہت ایذا دی ہیں ان کی قوموں نے. حضرت نوح علیہ السلام کو تو اتنا ایذا، اتنا تکلیف دیتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش میں آتے تو پھر وہ تبلیغ دینے لگتے تھے، وہی دعوت مسلسل 900 سال. اور دیگر تمام انبیاء، تمام اللہ کے رسول. اور آج بھی دیکھو، آج ہم ایک ناچیز انسان، خاکسار انسان بھی اگر آج ہم حق کی بات کو لے کر کے کھڑے ہو جاویں تو ہمارے خلاف میں زمانہ آ جاوے گا. لیکن خیر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جہالیت کا دور ختم ہوا، اور اب جو ہے کہ آج ایسے لوگ ہیں جو حق بات کو اب سمجھتے ہیں. ہمارے پیچھے 10 لوگ بھی آئیں گے، 100 اگر دشمن ہوں گے تو ممکن ہے کہ 10 ہمارے حق میں بھی کھڑے ہوں گے. تو بہرحال جو ہے کہ ان انبیاءوں نے کہا کہ تم مجھے تکلیف دیتے ہو، ایذا دیتے ہو، ہے نا، مجھے پریشان کرتے ہو، کرو، لیکن ہم تو صبر کریں گے. مجھے اللہ پر یقین ہے، مجھے اللہ پہ یقین، اور یہی اللہ پہ یقین ہونا چاہیے مشکلات میں، پریشانی میں، ہر حال میں. پہلے کے پارٹ میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، دیکھا ہے نا، اسی سورے میں اللہ نے کہا ہے نا، ایمان والا تو وہ ہے جو مشکل حالات میں، مشکل دور میں بھی صبر کرے اور شکر کرتا رہے. یہی تو ہے توکل. آگے توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرے. بے شک اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ بلائنڈلی سمجھ لیں کہ ہر کام اور ہر قدرت اور ہر ایک چیز جو ہوتی ہے بے شک اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور میرا تمام معاملات بھی اللہ ہی کے حکم پر ہے اور آگے بھی رہے گا.
ہمارا عمل بس ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں. ہمارا طریقہ بس ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہو. ہماری زبان ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ زبان پر اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر ہو. ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر حال میں اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر مشکل میں صبر کرتے ہیں تو بے شک یہی ہے اللہ پر توقع کرنا اور اللہ پہ توقع رکھنا، اللہ پہ یقین کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ہم اس اللہ سے راضی ہیں جو مالک کائنات ہے، رب العالمین ہے. اب میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہی کوشش ہماری ہے. آگے کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ. تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے ان انبیاء جو تم سے پہلے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوا، انہوں نے ایسے ایسے کہا، اور اس کے باوجود پھر ان کافروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدل کر دیں گے، ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے، ہے نا، تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ، ہے نا. آج بہت سے دشمنان اسلام کہتے ہیں، وہ زمانے سے کہتے آئے، پریشان نہیں ہونا ہے. پہلے سے بھی لوگ کہتے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، آنے والے وقت میں بھی کہیں گے. مسلمان کا تو یہ دنیا جو ہے نا، یہی تو ہے امتحان. اللہ کی عبادت کرو، شکر کرو، یقین کرو، امتحان میں پاس ہو، کامیاب ہو کے لوٹو، کامیاب ہو کے لوٹو، جہاں سے آئے ہو لوٹو. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو ان انبیاءوں کے سامنے جب کافروں نے کہا کہ ہم تم کو جو ہے کہ تم کو ہم نکال باہر کریں گے اور شہر سے نکال دیں گے اور تمہارے اوپر ایسے تشدد اور وہ وغیرہ کرتے رہیں، ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ یا تو تم واپس لوٹ آؤ، یعنی کہ تم اس ایک خدا واحد اللہ کو چھوڑ کر کے ہمارے ہمارے جو طریقے ہیں اس کو اپنا لو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترنت اسی وقت وہی بھیجی اور ان سے کہیں کہ ان ظالموں کو ہم غلط کر دیں گے، جو نافرمان ہوئے، جو منکر ہوئے، جنہوں نے اللہ کی انبیاء پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر ظلم تشدد کیا، سازش کیے، ان کے ساتھ جو ہے کہ ان کو پریشان کیے اور طرح طرح سے اذیت دیے. تو اللہ اپنے نبی، اپنے جو وہ پیارے بندے کو تکلیف دینے والوں کو بخشے گا کبھی؟ اگرچہ کہ توبہ نہ کرے تو کبھی نہ بخشے گا. کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو تو اللہ اول تو یہ کہ اپنے سبھی بندوں کو بہت مانتا ہے، چاہتا ہے کہ کوئی بھی عذاب میں نہ پڑے. تو سوچو اللہ کا جو نیک بندہ ہے اس کو کتنا مانتا ہوگا. اچھا اب یہ سوچو کہ اللہ نے جس کو باقاعدہ اپنی نبوت نواز دیا، جس کو ڈگری دے دیا، جس کو سرٹیفکیٹ دے دیا، جس کو اپنا قریبی کر دیا، اپنا پیغمبر بنا دیا، اپنا پیغام پہنچانے والا بنا دیا، تو اس کو اگر کوئی تکلیف دے، اس کو کوئی خلاف میں جائے، اس کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے، تو بے شک وہ اللہ قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے کہ اپنے اس نبی کا باقاعدہ پورا بدلہ لے اور لے گا اور لیتا ہے. بعض وقت اس کو اسی دنیا میں، اور بعض وقت تو اللہ نے کہہ رکھا کہ لوٹ کے تو آوے گا نا میرے پاس، اور پھر وہ جگہ تو ایسی ہے جو ہمیشہ کی رہنے والی، وہ بچ نہیں سکتا، وہ بچ نہیں سکتا. آج دھڑلے سے کئی ملکوں میں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے میسج ہے کہ میرا اللہ کا وعدہ ہے، میرا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نبی اور اپنے رسول کی جو توہین کرتا ہے اس کو بخشے گا نہیں، اس کو بخشے گا نہیں، ہرگز نہیں بخشے گا. بے شک. بہرحال تو فی الحال میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پھر ملاقات ہوگی.
تب تک کے لیے اللہ حافظ. صدق اللہ العظیم.